بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 8ویں کلاس ترجمہ القرآن جو ہے اس کا پیپر ہے جی ہمارے پاس فرسٹ ٹرم کا۔ اس کا پہلا ورژن جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 4 ہیں جس میں سے پہلا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس میں پہلا حصہ ہے جی مروزی سوالات۔ تو پہلا MCQ ہے سورۃ زخرف میں جس عمل کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس عورتوں کو منحوس سمجھنا، ڈی جواب درست ہے۔ دوسرا MCQ ہے سورۃ الجاثیہ کے اہم موضوعات ہیں، تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ڈی درست ہے جی، توحید و آخرت۔ تیسرا ہے جی سورۃ الذاریات کی پہلی آیت میں جن ہواؤں کا ذکر ہوا ہے تو وہ ہے جی ہمارے پاس بکھیرنے والی، اے جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے تصریف الریاح جو کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، تو چوتھے MCQ کا جواب ڈی درست ہے، ہواؤں کو پھیرنا۔ ہواؤں کا پھیرنا اصحاب المشعت جو ہے مشمع جو ہے وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس بائیں ہاتھ والے، اس کا بی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ آگے ہم اس کا سبجیکٹیو پارٹ دیکھتے ہیں، تو سبجیکٹیو پارٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے 2 آیات کا جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ ٹوٹل 3 دی جائیں گی، جس کا آپ میں سے ان میں سے 2 کا ترجمہ کریں گے۔ جی پہلی آیت جو ہے وہ ہمارے پاس دی گئی ہے، جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے پاس دیا گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس ترجمہ جی اس آیت کا، یہ 14 نمبر جو ہے وہ آیت ہے جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ 2 لائنیں جو ہیں وہ اس کا ترجمہ دی گئی ہیں۔ دوسری آیت جو ہے ہمارے پاس دی گئی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر جو ہے وہ 4، یہ ہے جی انا فی السماواتی، یہاں سے لے کے یوقنون تک جو ہے یہاں تک ہے، اور اس کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس دیا گیا ہے جی، یہ پہلے اس آیت کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، یہ آیت ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ لائن کے اندر دیا گیا ہے۔ تیسری جو آیت ہے ہمارے پاس وہ ہے جی آیت نمبر جو ہے وہ 43، یہ والی آیت ہے، اور 42، 43 اور 40 جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ 3 آیات ہیں ان کا جواب دیکھتے ہیں، تو ان تینوں آیات کا جو جواب ہے ہمارے پاس، ان آیات کا یہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا جو جواب ہے ہمارے پاس وہ یہ دیا گیا ہے، تو یہ 2 لائنیں جو ہیں وہ اس کا، ایک لائن تقریباً جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ آگے جی آپ نے کوئی سے 5 جو ہیں وہ مختلف سوالات کے جواب دینے ہیں۔ سورۃ دخان کو دھویں کا ذکر کی وضاحت کریں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ اس میں جو ہے وہ قیامت کے قریب والے ظاہر ہونے والے دھویں کا ذکر ہے۔ دوسرا ہمارے پاس سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی جاسیہ سے کیا مراد ہے، تو جاسیہ جو ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ عربی زبان میں گھٹن ٹیکنے، گھٹنوں کے بل بیٹھنے والوں، یہ سارا جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تیسرا جو شارٹ کویسچن ہے وہ ہے جی سورۃ طور کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے طور پہاڑ کا نام ہے جی، جہاں پہ حضرت عیسیٰ کلام فرماتے تھے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا سارے کا سارا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے جی سورۃ النجم جو ہے اس کی 2 خصوصیات تحریر کریں، تو سورۃ النجم جو ہے اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یہ ہمارے پاس اس کا تقریباً 1 لائن کا جواب ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی رحمان کا مفہوم جو ہے وہ تحریر کریں، تو رحمان کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے پاس 1 لائن سے بھی زیادہ، یعنی آدھی لائن کا ہے، تو یہ ہمارے پاس جواب دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ زخرف جو ہے، لفظ زخرف کے جو ہے وہ معنی کی وضاحت کریں، تو اس کا جواب ہے جی زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا۔ اس کے بعد ہے جی آپ نے ترجمہ لکھنا ہے جی واختلاف اللیل والنہار کا ترجمہ لکھیں، تو اس کا جواب ہے جی رات اور دن کے آنے جانے میں۔ لاسٹ پہ جی ہمارے پاس سورۃ طور کا مرکزی مضمون جو ہے وہ کیا ہے، سورۃ طور کا مرکزی مضمون توحید و رسالت اور آخرت کا بیان ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی یہ مکمل ہو گیا ترجمہ القرآن جو ہے اس کا پہلا ورژن، تو انشاءاللہ باقی بھی آپ کے ساتھ جلد شیئر کرتے ہیں۔